کوشش کرتے ہیں عالمی ادب کی گہرائیوں کو اردو میں سمجھنے کی۔ جی۔ اور آج ہم البرٹ کامیو کے اس شہرائے آفاق ناول کی دنیا میں اتر رہے ہیں جو پڑھنے والے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ دی اسٹرینجر یعنی اجنبی۔ بالکل۔ اور البرٹ کامیو اس لازوال کہانی کے خالق، وہ 1913 میں فرانسیسی الجیریا میں پیدا ہوئے تھے، ایک مصنف، فلسفی اور صحافی بھی۔ انہیں جدید فلسفے کی بہت اہم شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پر ان کے لائے یقینیت یعنی ایبسرڈزم کے تصور کی وجہ سے۔ ایبسرڈزم یعنی وہ جو انسان معنی ڈھونڈتا رہتا ہے اور کائنات بالکل خاموش رہتی ہے، وہ والی کشمکش۔ بالکل وہی۔ یہ فلسفہ اسی بنیادی کشمکش کی بات کرتا ہے، انسان کی معنی اور مقصد کی تلاش، اور دوسری طرف کائنات کی مکمل خاموشی، اس کی بے حسی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، میں نے پڑھا تھا کہ کامیو خود کو وجودیت پسند یعنی ایگزسٹینشلسٹ نہیں کہلواتے تھے، حالانکہ ان کی باتوں میں وہ تنہائی، آزادی، اخلاقی لا تعلقی والی تھیمز تو ملتی ہیں نا؟ جی ہاں، ملتی تو ہیں، لیکن شاید وہ خود کو اس لیبل سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا زیادہ زور اسی تصادم پر تھا، انسان کی پکار اور کائنات کی وہ گہری خاموشی۔ اچھا۔ اور اسی گہرے اور ایماندارانہ غور و فکر کی وجہ سے انہیں 1957 میں ادب کا نوبل انعام بھی ملا۔ دی میتھ آف سیزیفس، دی پلیگ اور یقیناً دی اسٹرینجر ان کے وہ کام ہیں جنہوں نے فلسفے اور ادب پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اور دی اسٹرینجر، جس کا اصل فرانسیسی نام لیٹرانجے ہے، یہ 1942 میں شائع ہوا اور فوراً ہی بہت مشہور ہو گیا۔ جی ہاں۔ اس کا مرکزی کردار میرسو، وہ فرانسیسی الجیریا میں رہتا ہے، ایک عام سا کلرک ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہر چیز سے، یہاں تک کہ اپنی ماں کی موت جیسے واقعے سے بھی جذباتی طور پر بالکل لاتعلق لگتا ہے۔ ہاں، اور یہی لا تعلقی تو ناول کی بنیاد ہے۔ اصل میں ناول 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ میرسو کی روزمرہ کی زندگی دکھاتا ہے، اس کی یہی لا تعلقی، اور پھر ایک چونکا دینے والا تشدد کا عمل۔ وہ قتل والا واقعہ؟ جی، جب وہ الجزائر کے ایک دھوپ سے تپتے ساحل پر ایک عرب شخص کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر دوسرا حصہ وہ اس کی گرفتاری، مقدمے اور آخر میں وجود کی اسی لایعنیت کے شدت کے احساس کے گرد گھومتا ہے۔ تو کامیو میرزو کے ذریعے روایتی اخلاقیات اور یہ جو معنی وغیرہ کے تصورات ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ جیسے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اگر کائنات کو ہماری پرواہ نہیں، ہمارے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تو کیا ہمیں معاشرے کی خاطر جذبات کا دکھاوا کرنا چاہیے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، لیکن اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، یہ گفتگو صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ ہم ناول کا لفظ بہ لفظ ترجمہ پیش نہیں کر رہے، بلکہ کوشش ہے کہ اس کے اہم نکات اور ابواب کو آسان اردو میں سمجھا جائے۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس گفتگو کو ریکارڈ کرنے میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کے ٹولز کا استعمال ہوا ہے، تو ممکن ہے کہیں تلفظ میں کوئی معمولی غلطی ہو، یا کبھی کبھار AI کرداروں کی جنس کی شناخت میں تھوڑی گڑبڑ کر دے۔ شکریہ۔ تو آئیے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں میرسو کی دنیا سے ملواتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں جذبات کی جگہ حسیاتی تجربات اور مشاہدات نے لے رکھی ہیں۔ اور شروعات تو ایسی ہے کہ بس ذہن میں چپک جاتی ہے۔ ناول کا پہلا جملہ، آج ماں مر گئی، یا شاید کل، مجھے نہیں معلوم۔ مامون ڈائیڈ ٹوڈے اور یسٹرڈے میں بی، آئی ڈونٹ نو۔ بالکل، یہ ایک جملہ ہی جیسے میرسو کے پورے کردار کا خلاصہ ہے۔ وہ سماجی توقعات کے مطابق رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ صحیح کہا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اسے تاریخ یاد نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماں کی موت اس کے لیے ایک حقیقت تو ہے، لیکن کوئی جذباتی طوفان نہیں۔ وہ بس باس سے چھٹی مانگتا ہے، دوست سے کالی ٹائی ادھار لیتا ہے، اور بس پکڑ کر اولڈ پیپلز ہوم چلا جاتا ہے۔ وہاں بھی جب وہ ڈائریکٹر سے ملتا ہے، ماں کو ہوم بھیجنے کی وجوہات پر بات ہوتی ہے، سب کچھ ایک معمول کے مطابق، بغیر کسی ظاہری غم یا افسوس کے۔ اور جنازے سے پہلے والی رات، جب وہ ماں کے تابوت کے پاس بیٹھا ہے، وہ رونے یا افسوس کرنے کے بجائے وہاں کے ماحول کا مشاہدہ کر رہا ہے، نگران کی باتیں سن رہا ہے، آنے والے بوڑھے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ لمحہ تو بہت ہی عجیب ہے جب وہ نگران کو سگریٹ پیش کرتا ہے
اور وہ دونوں وہیں تابوت کے پاس سگریٹ پیتے ہیں۔ بالکل، یہ سماجی رسوم سے مکمل بیگانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح۔ یہیں سے وہ اجنبی پن واضح ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے بنائے ہوئے جذباتی اور اخلاقی سانچوں میں فٹ نہیں ہوتا۔ اس کا رویہ غیر روایتی ہے۔ وہ ماں کو آخری بار دیکھنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ ہاں۔ پھر جنازے کے جلوس میں وہ شدید گرمی اور سورج کی تپش سے پریشان ہے۔ اسے ماں کی جدائی کا غم نہیں ستا رہا۔ ایک اور کردار ہے تھامس پیرز، جو ماں کے قریبی دوست تھے۔ وہ رو رہے ہیں، لیکن ان کے غم سے بھی میرسو کو کوئی خاص فرق پڑتا نظر نہیں آتا۔ اس پر سورج اور گرمی کا اثر بہت زیادہ لگتا ہے۔ ایسا ہے جیسے اس کے جذبات سے زیادہ اس کے حواس اس پر حاوی ہیں۔ یہ گرمی اور سورج کا ذکر بار بار کیوں آتا ہے؟ کیا یہ صرف ماحول کا بیان ہے یا اس کا کوئی گہرا مطلب ہے؟ نہیں، یہ صرف ماحول کا بیان نہیں ہے۔ دیکھیں، کامیوں کے ہاں یہ ایک اہم موٹیف ہے، یعنی بار بار آنے والی علامت۔ سورج اور گرمی یہاں صرف موسم نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے کائنات کی بے رحم، جابرانہ اور لا تعلق قوت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ بیرونی طاقت ہے جو مرسوں کے اندرونی احساسات یا ان کی کمی پر غالب آ جاتی ہے۔ جنازے کے دن کی شدید گرمی اسے سوچنے سمجھنے سے جیسے قاصر کر دیتی ہے، اور یہی سورج بعد میں قتل کے واقعے میں بھی مرکزی کردار ادا کرے گا۔ جنازے سے واپسی پر اس کی پہلی خوشی یہ ہے کہ وہ گھر جا کر 12 گھنٹے سوئے گا، اور اگلے ہی دن ہفتے کو وہ اٹھ کر تیراکی کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات میری کارڈونا سے ہوتی ہے۔ جی، اور یہ بھی میرسو کی لا تعلقی کی ایک اور مثال ہے۔ ماں کو دفنائے ابھی ایک دن گزرا ہے اور وہ میری کے ساتھ ہنس کھیل رہا ہے پانی میں، اور جسمانی طور پر اس کے قریب آ رہا ہے۔ ہاں، پھر شام کو فلم دیکھتے ہیں اور رات میری اس کے ساتھ گزارتی ہے۔ اس سب میں کوئی پچھتاوا، کوئی احساس جرم نظر نہیں آتا۔ جب میری اس کی کالی ٹائی دیکھ کر پوچھتی بھی ہے تو وہ بس اتنا کہتا ہے، کل ماں مری ہیں۔ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اسے کہنا چاہیے یہ میری غلطی نہیں تھی۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اتوار کا دن پھر وہ اکیلا گزارتا ہے، اپنی بالکونی سے باہر گلی کے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے، ان کی حرکات و سکنات کو بڑی تفصیل سے۔ ہاں، مشاہدات بہت باریک ہیں، لیکن ان میں کوئی جذباتی شمولیت نہیں ہے، جیسے کوئی فلم چل رہی ہو اور وہ بس دیکھ رہا ہو۔ اور دن کے آخر میں وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ ایک اور اتوار ختم ہو گیا، ماں اب دفن ہو چکی ہے، میں کام پر واپس جاؤں گا، اور واقعی کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ بالکل، یہ جملہ اس کے فلسفے کی عکاسی کرتا ہے۔ زندگی بس چلتی رہتی ہے، بڑے سے بڑا واقعہ بھی اس کے بنیادی بہاؤ کو نہیں بدلتا۔ یہ لا یعنیت، ایبزرڈزم کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ معنی یا اہمیت کا احساس وہ غائب ہے۔ پھر کہانی میں اس کے 2 پڑوسی آتے ہیں جو اس کی زندگی میں مزید الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ پہلا ہے بوڑھا سالامونو اور اس کا بیمار کتا۔ ان کا رشتہ یہ عجیب ہے، نفرت اور محبت کا ملا جلا، یا شاید صرف عادت کا۔ سالامونو کتے کو مارتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، لیکن جب کتا کھو جاتا ہے تو وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، سالامونو اور اس کے کتے کا رشتہ مرزو کی لا تعلقی کے بالکل الٹ ہے۔ سالامونو کا دکھ حقیقی ہے، اور ایک عجیب لمحہ تب آتا ہے جب وہ مرزو سے کہتا ہے کہ محلے والے مرزو کے بارے میں برا سوچتے ہیں کہ اس نے ماں کو ہوم بھیجا، لیکن وہ سالامونو جانتا ہے کہ مرزو ماں سے محبت کرتا تھا۔ مرزو کا کیا رد عمل ہوتا ہے اس پر؟ کوئی خاص نہیں، وہ اس دفاع کو بھی بغیر کسی خاص جذبات کے غیر فعال طور پر قبول کر لیتا ہے۔ یہ شاید واحد لمحہ ہے جہاں کوئی اس کے اجنبی پن کے باوجود اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا پڑوسی ہے ریمنڈ سینٹس، وہ تو بڑا مشکوک کردار لگتا ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ عورتوں کے پیسوں پر گزارا کرتا ہے۔ وہ میرسو سے دوستی کرتا ہے اور اسے اپنی محبوبہ سے بدلہ لینے کے منصوبے میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ میرسو سے ایک خط لکھنے کو کہتا ہے تاکہ وہ عورت واپس آئے اور ریمنڈ اسے ذلیل کر سکے۔ اور میرسو وہ مان جاتا ہے فوراً، اور وجہ کیا بتاتا ہے؟ میرے پاس اسے خوش نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ اس کی غیر فعالیت، اس کی پیسیوٹی اور لا تعلقی کی انتہا ہے۔ وہ ریمنڈ کے منصوبے کے صحیح غلط ہونے پر غور ہی نہیں کرتا۔ اس کے لیے یہ بس ایک اور واقعہ ہے جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خط لکھ دیتا ہے اور ریمنڈ کی نظر میں مدت دوست بن جاتا ہے۔
और ये दोस्ती फिर उसे महंगी पड़ती है। वो औरत वापस आती है, लड़ाई होती है, रेमंड उसे मारता है, पुलिस आती है। मीरसू ये सब देखता है। लेकिन मुदाखलत नहीं करता। यहाँ तक कि जब मेरी उसे कहती है कि पुलिस बुलाओ तो वो कहता है मुझे पुलिस पसंद नहीं। अच्छा। जी। और बाद में वो रेमंड के कहने पर पुलिस को झूठी गवाही देने पर भी राजी हो जाता है कि लड़की ने रेमंड को धोखा दिया था। तो वो सिर्फ तमाशा ही नहीं रहा अब। बिल्कुल नहीं। वो गैर फाल तमाशाई से आहिस्ता आहिस्ता एक शरीके जुर्म बनता जा रहा है, बगैर उसका पूरी तरह इदराक किए या उसकी परवाह किए। उसकी लाताल्लुकी उसे वाकयात के बहाव में बहाए लिए जा रही है। उसी दौरान मेरी उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करना चाहता है। मिर्सो का जवाब फिर वही बेहिस ईमानदारी वाला। हाँ, कहता है मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम चाहो तो हम कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि शायद वो उससे मोहब्बत नहीं करता, और अगर कोई और औरत भी पूछती तो वो शायद उसे भी हाँ कह देता। ओह, ये जवाबात समाजी तौर पर तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं, लेकिन मिर्सू के नुक्ता नज़र से ये बिल्कुल ईमानदाराना है। वो मोहब्बत और शादी जैसे जज्बाती और समाजी बंधनों को कोई अहमियत नहीं देता। मेरी बेचारी उलझन का शिकार होती है, लेकिन फिर भी उससे शादी करना चाहती है, शायद उसके इसी अजीबपन की वजह से। फिर उसे दफ्तर में बॉस पेरिस भेजने की पेशकश करता है, तरक्की का मौका। और मिर्सू का रद्दे अमल, लोग कभी अपनी जिंदगियां नहीं बदलते, एक जिंदगी दूसरी जितनी ही अच्छी है। मैं यहाँ अपनी जिंदगी से गैर मुतमईन नहीं हूँ। कोई ख्वाहिश ही नहीं आगे बढ़ने की। कैरियर, तरक्की, जगह की तब्दीली सब बेमाना। और ये सब वाकयात, ये सब धागे मिलकर पहले हिस्से के क्लाइमैक्स यानी कत्ल के वाक़े की तरफ ले जा रहे हैं। रेमंड मिर्सू और मेरी को इतवार को अपने दोस्त मेसन के बीच हाउस पर मगू करता है। हाँ, और रेमंड ये भी बताता है कि उसकी साबिका महबूबा का भाई और उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे हैं। जी। इतवार का दिन आता है। बीच हाउस जाते हुए वो उन अरबों को देखते हैं। दिन बहुत गर्म है। वो बीच हाउस पहुंचते हैं, तैराकी करते हैं। मीरसू फिर मेरी के साथ जिस्मानी कुर्बत महसूस करता है। दोपहर के खाने में वो बहुत शराब पी लेता है। सूरज बहुत तेज है। खाने के बाद मिर्सू, रेमंड और मेसन साहिल पर चहलकदमी के लिए निकलते हैं। गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। उन्हें वही 2 अरब नजर आते हैं। और फिर झगड़ा होता है। हाँ, झगड़ा होता है। रेमंड को चाकू लगता है। अरब भाग जाते हैं। यहाँ फिर सूरज और गर्मी का शदीद एहसास, वो पूरी फिजा पर गालिब है। रेमंड डॉक्टर से पट्टी करवाकर वापस आता है, लेकिन वो जिद करता है कि उसे अकेले साहिल पर जाना है। मीरसू उसके पीछे जाता है। और उन्हें दोबारा वही 2 अरब एक चश्मे के पास मिलते हैं। माहौल अब इंतहाई तनाव वाला है। सूरज जैसे आग बरसा रहा है। एक अरब बांसुरी बजा रहा है। रेमंड बंदूक निकालना चाहता है, लेकिन मिर्सू उसे रोकता है और खुद उससे बंदूक ले लेता है। ये एक अहम मोड़ है। मिर्सू अब सिर्फ तमाशाई नहीं रहा, उसके हाथ में बंदूक है। वो रेमंड से कहता है कि अगर अरब ने चाकू निकाला या दूसरा आगे बढ़ा तो वो गोली चला देगा। अरब पीछे हट जाते हैं। जी, वो पीछे हट जाते हैं। रेमंड और मिर्सो वापस बंगले की तरफ चलते हैं। लेकिन मिर्सो बंगले की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। सूरज ने उसे बिल्कुल बेहाल कर दिया है। वो कहता है कि वो दोबारा अकेला साहिल की तरफ जाएगा, उसी चश्मे की तरफ, ठंडक और सुकून की तलाश में। और वहां उसे रेमंड का वो आदमी, वो अरब, अकेला मिलता है। वो लेटा हुआ है। मिर्सो को देखकर वो उठता नहीं, सिर्फ अपनी जेब में हाथ डालता है। मिर्सो भी अपनी जेब में बंदूक पर गिरफ्त मजबूत कर लेता है। यहाँ कामियों ने माहौल को, खास तौर पर सूरज को, जैसे एक जिंदा किरदार बना दिया है। मिर्सो पर शदीद जिस्मानी दबाव है। उसका माथा तप रहा है, पसीना बह रहा है। उसे जनाजे वाले दिन की गर्मी याद आती है। वो ना चाहते हुए भी आगे बढ़ता है। और तब अरब बगैर उठे अपना चाकू निकालकर सूरज की रोशनी में बुलंद करता है। स्टील की चमक सीधी मिर्सो की आंखों में पड़ती है। वो बाद में याद करता है, एक लंबी चमकती हुई ब्लेड जो मेरे माथे को काट रही थी। पसीना उसकी आंखों में गिरता है। उसे धुंधला नजर आने लगता है। और फिर वो लम्हा आता है। मिर्सो बयान करता है कि कैसे समंदर ने एक आग भरी सांस ऊपर भेजी, कैसे आसमान फट गया, कैसे उसका पूरा वजूद तनाव में आया और उसका हाथ रिवॉल्वर पर कस गया। ट्रिगर दबता है। एक गोली चलती है।
اور یہ کوئی سوچا سمجھا جذباتی یا منطقی عمل نہیں لگتا، یہ حسیاتی اوورلوڈ، جسمانی جبر، خاص طور پر سورج کی اس ناقابل برداشت تپش کا نتیجہ لگتا ہے۔ مرسو کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس نے دن کی ہم آہنگی اور ساحل کی خاموشی کو توڑ دیا ہے۔ لیکن وہ رکتا نہیں ہے، وہ 4 بار مزید گولی چلاتا ہے اس ساکت جسم پر۔ کیوں؟ اس کی کوئی فوری وضاحت نہیں ملتی۔ ناول کا یہ پہلا حصہ اس لائن پر ختم ہوتا ہے، اور یہ ناخوشی کے دروازے پر 4 تیز دستک دینے جیسا تھا۔ ایک انتہائی طاقتور اختتام۔ یہ 4 گولیاں جو پہلی گولی کے بعد چلائیں گئیں جب بظاہر خطرہ ٹل چکا تھا، یہ مقدمے میں اس کے خلاف سب سے اہم ثبوت بنیں گی۔ یہ عمل اس کی لا تعلقی کو ایک حیران کن خطرناک سطح پر لے جاتا ہے۔ کیا یہ واقعی صرف سورج کا اثر تھا یا اس کے اندر چھپی کوئی بے نام تاریکی تھی؟ یہ سوال پہلا حصہ ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ تھا دی اسٹرینجر کا پہلا حصہ۔ ہم نے مرسو کی دنیا دیکھی، اس کی لا تعلقی، سماجی توقعات سے اس کی بیگانگی، حسیاتی تجربات پر اس کا انحصار، اور ریمونڈ کے ساتھ اس کی وہ غیر دانستہ شراکت داری جو اسے ساحل پر اس مہلک لمحے تک لے گئی۔ حصہ اس کی گرفتاری پر ختم ہوتا ہے۔ جی، اب وہ قانون اور معاشرے کی نظر میں واقعی اجنبی ہے۔ اس کی ایمانداری جو ہمیں شروع میں شاید صرف عجیب لگی تھی، اب اسے ایک خطرہ بنا دیتی ہے۔ قتل کا یہ عمل جو بظاہر بے مقصد لگتا ہے، اب دوسرے حصے میں اس کے مقدمے کی بنیاد بنے گا۔ اور جیسا کہ ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے، مقدمہ خود قتل سے زیادہ میرسو کے کردار، اس کی شخصیت اور خاص طور پر ماں کے جنازے پر اس کے آنسو نہ بہانے پر مرکوز ہو جائے گا۔ یہیں کیمیو کے لائنیت کے فلسفے کا اصل امتحان ہوگا۔ سوال یہ اٹھے گا کہ کیا میرسو ایک بے حس عفریت ہے یا معاشرے کے دکھاوے اور جھوٹ کے سامنے ایک خطرناک حد تک ایماندار انسان؟ اس سوال کا جواب ہمیں دوسرے حصے میں ملے گا، تو اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم البرٹ کیمیو کے ناول اجنبی کے دوسرے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ میرسو کیسے قتل تک پہنچا۔ جی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ گرفتاری کے بعد کیا ہوا، جیل، مقدمہ اور وہ انجام جہاں وہ زندگی کی بے معنویت کو قبول کرتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم ناول کے دوسرے حصے کے اقتباسات کی بنیاد پر میرسو کے اس سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جیل کا تجربہ اور مقدمہ۔ اور یہ دلچسپ ہے کہ گرفتاری کے فوراً بعد بھی اسے کوئی خاص پچھتاوا نہیں ہے، مطلب جرم کا احساس کم ہے، زیادہ پریشانی جسمانی تکلیف کی ہے، جیسے سگریٹ نہ ملنا یا آزادی کا چھن جانا۔ ہاں، یہ پہلو اہم ہے۔ لگتا ہے ماحول کی تبدیلی، جسمانی چیزیں اس پر زیادہ اثر کرتی ہیں، اخلاقی سوالات سے بھی زیادہ۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں گرفتاری کے بعد کی پوچھ گچھ سے۔ میرسو کو تو لگتا ہے کہ کیس بہت سیدھا ہے۔ ہاں، وہ کہتا بھی ہے مجسٹریٹ سے کہ وکیل کی ضرورت نہیں، معاملہ صاف ہے۔ لیکن میجسٹریٹ کہتا ہے یہ آپ کی رائے ہے، قانون اپنی جگہ ہے، اور میرسو بس میجسٹریٹ کو، اس کے دفتر کو یوں ہی دیکھتا رہتا ہے جیسے کوئی تماشا ہو۔ جی، اور پھر جب سرکاری وکیل آتا ہے تو یہ فرق اور گہرا ہو جاتا ہے۔ وکیل فوراً کیس پر نہیں آتا، وہ میرسو کی شخصیت، خاص کر ماں کے جنازے والے رویے پر بات شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا پوچھتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے، کیا آپ کو دکھ ہوا تھا؟ میرسو کا جواب بہت ایماندارانہ ہے۔ کہتا ہے، میری جسمانی ضروریات اکثر میرے جذبات پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اور جب وکیل کہتا ہے کہ شاید آپ کہہ دیں کہ آپ نے جذبات دبائے تھے، تو میرسو صاف منع کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہے۔ یہیں سے وہ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، فرد کی سچائی اور معاشرے کی توقعات کا۔ بالکل، معاشرہ چاہتا ہے آپ ایک خاص طریقے سے رویہ اپنائیں، چاہے وہ سچ نہ بھی ہو۔ اور یہ میجسٹریٹ کے ساتھ تفتیش میں تو اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میجسٹریٹ کہتا ہے، لوگ تمہیں کم گو سمجھتے ہیں۔ شروع میں تو میجسٹریٹ کچھ ہمدردی دکھاتا ہے، لیکن پھر اس کی دلچسپی میرسو کی شخصیت میں بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، مجھے تم میں دلچسپی ہے۔ جی، اور وہ بار بار قتل کے لمحے پر واپس آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ پہلی گولی کے بعد وقفہ کیوں دیا اور پھر لاش پر مزید 4 گولیاں کیوں چلائیں۔ یہ مقدمے کا اہم نقطہ بن جاتا ہے۔ اور میرسو کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ بتا نہیں پاتا کہ کیوں۔
یہیں میجسٹریٹ کا رویہ بدلتا ہے، مایوسی پھر غصہ۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرسو پر کوئی مذہبی معنی تھوپ دے۔ اچھا، وہ صلیب والا منظر؟ ہاں بالکل، وہ چاندی کا صلیب لہراتا ہے، پوچھتا ہے خدا پر یقین رکھتے ہو؟ مرسو کا جواب وہی سادہ نہیں۔ اس پر تو میجسٹریٹ بھڑک اٹھتا ہے، چیختا ہے کیا تم چاہتے ہو میری زندگی بے معنی ہو جائے؟ جی، یہ بہت اہم لمحہ ہے۔ یہ صرف مذہب کا سوال نہیں، یہ انسان کی معنی کی تلاش کی گہری پیاس ہے۔ میرسو کا انکار اس پوری بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ تو میجسٹریٹ کی نظر میں وہ صرف قاتل نہیں رہا؟ نہیں، وہ ایک وجودی خطرہ بن گیا۔ اسی لیے تو وہ اسے کہتا ہے جناب مخالف مسیح، یعنی موسیر اینٹی کرائسٹ۔ تو یہ مخالف مسیح جیل میں کیسے وقت گزارتا ہے؟ شروع میں تو مشکل ہوتی ہوگی۔ ہاں، شروع میں مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ آزاد آدمی کی طرح سوچتا ہے، سمندر یاد آتا ہے، عورتوں کی کمی، سگریٹ کی طلب، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی ماں کہتی تھی، کچھ عرصے بعد آپ ہر چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہی کیمیو کا ایبسرڈٹی یا بے معنویت کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ زندگی بے معنی ہے، بلکہ یہ وہ ٹکراؤ ہے جو انسان کی معنی کی تلاش اور کائنات کی خاموشی کے درمیان ہے۔ میرسو اسی ٹکراؤ کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ وہ حال میں جیتا ہے، اپنی جسمانی حقیقت میں۔ جی، مستقبل کی امیدوں یا بڑے نظریات میں نہیں۔ جیل میں وقت گزارنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی یادوں کا سہارا لیتا ہے، اپنے کمرے کی ہر چیز کو تفصیل سے یاد کرتا ہے، فرنیچر کی درانیں تک۔ اچھا، اور وہ چیکوسلواکیا والے آدمی کی کہانی، وہ بھی اسے جیل میں ملتی ہے نا؟ ہاں، اخبار کے ایک پرانے ٹکڑے پر ایک بیٹا جو امیر ہو کر گاؤں لوٹتا ہے، اپنی ماں اور بہن کے ہوٹل میں انہیں بتائے بغیر ٹھہرتا ہے، مذاق کے لیے۔ اور وہ پہچانا نہیں جاتا اور رات کو پیسوں کے لیے مار دیا جاتا ہے۔ جی، اور اگلے دن جب پتہ چلتا ہے تو ماں اور بہن خودکشی کر لیتی ہیں۔ مرسو اس کہانی کو پڑھ کر سوچتا ہے کہ یہ ایک طرح سے قدرتی ہے اور شاید اس آدمی نے یہ ڈیزرو کیا۔ یہ بڑا عجیب رد عمل ہے۔ یہی تو سوال ہے، کیا یہ ہمت ہے یا گہری لاتعلقی؟ اس کا یہ کہنا کہ ایک دن جینے والا آدمی بھی جیل میں 100 سال گزار سکتا ہے یادوں کے سہارے۔ یہ بظاہر تو ہمت ہے، لیکن یہ زندگی کو ایک مشینی عمل بھی بنا دیتا ہے۔ وقت کا تصور بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ کل، آنے والا کل، سب بے معنی۔ بالکل، اور جب وہ مہینوں بعد اپنا عکس دیکھتا ہے، اپنی آواز سنتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خود سے باتیں کرتا رہا ہے۔ جیل جیسے سارے وہم ختم کر دیتی ہے اور انسان کو اس کے تنہا وجود کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اور پھر آتا ہے مقدمہ، ناول کا مرکزی حصہ۔ جی، بھرا ہوا کمرہ، عدالت، شدید گرمی۔ مرسو کو جیوری ایسے لگتی ہے جیسے ٹرین کے مسافر اسے گھور رہے ہوں۔ وہ خود کو وہاں اجنبی محسوس کرتا ہے۔ پریس والے بھی ہیں، کیونکہ گرمیوں میں خبریں کم ہوتی ہیں، تو یہ کیس دلچسپ ہے۔ گواہوں کو بلایا جاتا ہے، ڈائریکٹر، کیئر ٹیکر، پیرس، سیلسٹ، میری، میسن، سالامونو، ریمنڈ، اور یہیں سے مقدمے کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ جلدی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صرف قتل کا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ میرسو کے کردار کا مقدمہ ہے۔ بالکل، اس کی شخصیت، اس کا معاشرتی اصولوں سے ہٹ کر ہونا۔ پروسیکیوٹر اپنا کیس بناتا ہے مرسو کی ماں کے جنازے پر، اس کی مبینہ بے حسی پر۔ وہ ڈائریکٹر کی گواہی کہ وہ رویا نہیں، ماں کی عمر نہیں جانتا تھا۔ جی، اور کیئر ٹیکر کی گواہی کہ اس نے تابوت کے پاس کافی پی، سگریٹ پی۔ جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں، پروسیکیوٹر خوش ہو کر کہتا ہے، او نہیں، یہ کافی ہے۔ اور میرسو خود کہتا ہے، پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں مجرم ہوں۔ لیکن سوال وہی ہے، کس چیز کا مجرم؟ قتل کا یا معاشرے کے دکھاوے کے اصول نہ ماننے کا؟ باقی گواہوں کے بیانات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ملا جلا۔ بوڑھا پیرس کہتا ہے وہ خود غم میں تھا، اس نے نہیں دیکھا مرسو رویا یا نہیں، جس پر وکیل کہتا ہے سب سچ ہے اور کچھ بھی سچ نہیں۔ سیلیسٹ جو دوست ہے اسے ایک آدمی کہتا ہے، جرم کو بدقسمتی کہتا ہے، مرسو کو اس کی سادگی اچھی لگتی ہے۔ لیکن میری کی گواہی اس کے خلاف جاتی ہے۔ ہاں، جب اس سے جنازے کے اگلے دن کی تفصیل پوچھی جاتی ہے، تیراکی، فلم، تعلق، تو پروسیکیوٹر اسے مرسو کی بے رحمی ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جوری کے حضرات، ماں کی موت کے اگلے دن میری رو پڑتی ہے۔ اور ریمنڈ؟ ریمنڈ
دفاع کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے سب اتفاق تھا، لیکن پروسیکیوٹر اسے ایک دلال ثابت کر کے میسو کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے، ایک اخلاق سے عاری افریت، اور میسو سادگی سے کہہ دیتا ہے ہاں میرا دوست ہے۔ تو یہ سب پروسیکیوٹر کے اقتدامی دلائل میں استعمال ہوتا ہوگا؟ بالکل، وہ قتل کو سوچی سمجھی سازش کہتا ہے، میرسو کے سورج کی وجہ سے والے دفاع کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور وہ حملہ کرتا ہے میرسو کے پچھتاوے کی کمی پر، اس کی روح نہ ہونے پر۔ جی، وہ کہتا ہے اس نے میرسو کی روح میں جھانکا تو وہاں اندھیرا تھا، اور پھر وہ انتہائی متنازع موازنہ کرتا ہے۔ وہ والد کے قتل والے جرم سے، پیراسائٹ سے؟ ہاں، وہ میرسو کی بے حسی کو پیراسائٹ جیسا گھنونا جرم قرار دیتا ہے۔ وہ چیختا ہے میں اس پر الزام لگاتا ہوں کہ اس نے ماں کو دل میں جرم رکھ کر دفنایا۔ گویا اصل جرم جنازے پر رونا نہیں تھا۔ بالکل، کہانی پوری طرح میرسو کی شخصیت پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور دفاعی وکیل کیا کہتا ہے؟ وہ میرسو کو ایماندار آدمی، محنتی کارکن، مثالی بیٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے مالی تنگی کی وجہ سے ماں کو اولڈ ایج ہوم بھیجا۔ اور وہ میرسو کے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے ایک آدمی کو مارا، جو میرسو کو بہت عجیب لگتا ہے۔ وہ خود کو مقدمے سے بالکل الگ محسوس کرتا ہے۔ وکیل رعایت مانگتا ہے، ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز۔ جی، کہتا ہے مرسو ایک لمحے کو ہوش کھو بیٹھا تھا، لیکن اس ساری تقریر کے دوران مرسو کیا کر رہا ہے؟ وہ باہر آئس کریم والے کی آواز سن رہا ہے۔ بالکل، مکمل لا تعلقی۔ تو مطلب دونوں وکیل اپنی اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہی بات ہے، دونوں مرسو کے بارے میں کہانیاں بنا رہے ہیں۔ مرسو کے اپنے نقطہ نظر کو کوئی نہیں سمجھ رہا۔ مقدمہ ایک طرح کی پرفارمنس بن گیا ہے، جہاں معنی مسلط کیا جا رہا ہے، دریافت نہیں۔ صحیح۔ یہ قانونی نظام کی اپنی بے معنویت، اپنی ایبسرڈٹی کو بھی دکھاتا ہے۔ ایک ایسا نظام جو ایسی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے خانوں میں فٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر آتا ہے فیصلہ۔ جی، طویل انتظار کے بعد جیوری میرسو کو قتل کا مجرم قرار دیتی ہے۔ سوچا سمجھا قتل، کوئی رعایت نہیں۔ گلوٹین سے سرقلم، فرانسیسی عوام کے نام پر۔ فیصلہ سنتے وقت میرسو لوگوں کے چہروں پر کیا دیکھتا ہے؟ غصہ یا نفرت نہیں، بلکہ غور و فکر کا تاثر، جیسے وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کچھ کہنا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں۔ فیصلے کے بعد مرسو کی سوچ بدلتی ہے۔ اب اس کی توجہ موت کی سزا کے عمل پر ہے، اس کی مشینری پر۔ وہ بچ نکلنے کے امکانات سوچتا ہے، چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اور وہ سزائے موت کی نوعیت پر غور کرتا ہے، اس کی یقینیت۔ قسمت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ گلوٹنگ کی کارکردگی پر تنقید کرتا ہے کہ یہ اتنی یقینی ہے کہ مجرم کے پاس کوئی موقع ہی نہیں بچتا۔ وہ سوچتا ہے 1000 میں ایک موقع تو ہو۔ جی، اور یہ بھی کہ نظام مجرم سے اخلاقی تعاون چاہتا ہے کہ وہ چپ چاپ موت کو قبول کر لے۔ یہ سب سوچنا، موت کے اتنے قریب، یہ بہت مرسوں والا انداز ہے۔ پھر وہ صبح صادق کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اپیل کے بارے میں سوچتا ہے۔ کبھی بدترین صورتحال قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سکون ملے، کہ موت تو آنی ہے۔ لیکن پھر معافی کا خیال اسے خوشی سے بحال کر دیتا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ پادری سے ملنے سے انکار کرتا رہتا ہے، لیکن پادری آ جاتا ہے۔ اور یہ ملاقات اہم ہے۔ بہت اہم، ناول کے کلائمیکس میں سے ایک۔ پادری اسے تسلی، خدا، معافی کی باتیں کرتا ہے۔ مرسو اپنے عدم یقین پر قائم رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے دوسری زندگی میں دلچسپی نہیں، وقت کم ہے۔ پادری اصرار کرتا ہے، اور آخرکار مرسو کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ غصے سے پھٹ پڑتا ہے، پادری کا گریبان پکڑ لیتا ہے، چیختا ہے، اپنے سارے دبے ہوئے جذبات نکال دیتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے پادری کی کوئی بھی یقین دہانی، کوئی بھی عقیدہ ایک عورت کے بال برابر بھی وقت نہیں رکھتا۔ وہ چیختا ہے کہ وہ صحیح تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ غصہ، یہ کیتھارسس اسے کہاں لے جاتا ہے؟ ایک عجیب سی شانتی تک، ایک حتمی ادراک تک۔ پادری کے جانے کے بعد جب وہ پرسکون ہوتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے مستقبل سے ایک تاریک ہوا چل رہی ہے۔ اور وہ سب کچھ برابر کر رہی ہے؟ ہاں، اس کی جیوی زندگی، نہ جیوی زندگی، سب برابر۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تقدیر اور دوسروں کی تقدیر میں کوئی فرق نہیں، سب کی زندگیاں بے معنی ہیں، سب کو مرنا ہے۔ سبھی مرادہ میں یافتہ تھے، باقی سب کو ایک دن سزا دی جائے گی۔ اس غصے نے اسے پاک کر دیا،
امید سے خالی کر دیا، اور اسی خالی پن میں وہ خود کو کائنات کی نرم لاتعلقی کے لیے کھولتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا جو اس کی طرح لاتعلق ہے اس کی بھائی جیسی ہے۔ اور اسی قبولیت میں، اس سچائی کو ماننے میں اسے خوشی ملتی ہے، ایک آزادی۔ تو یہ سفر حصہ دوم کا مرسو کو ایک لاتعلق قیدی سے اس مقام تک لاتا ہے جہاں وہ موت کے سامنے کھڑا زندگی کی بے معنویت کو قبول کر کے خوشی پاتا ہے۔ بالکل، یہ کیمیو کا ایبزرڈ ہیرو ہے جو بغیر کسی وہم، بغیر جھوٹی امید کے اپنی تقدیر کا سامنا کرتا ہے۔ اور یہ اقتباسات دکھاتے ہیں کہ معاشرہ کیسے ان لوگوں کو پرکھتا ہے جو اس کے اصول نہیں مانتے۔ جی، مرسو کا اصل جرم سماجی منافقت سے انکار تھا۔ اس کی حتمی بغاوت قبولیت ہے، ایمانداری بمقابلہ سماجی دکھاوا۔ وہ قیمت ادا کرتا ہے لیکن ایک وجودی آزادی پاتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، مرسو دنیا کی لا تعلقی میں ایک آزادی اور خوشی پاتا ہے۔ کیا حقیقی آزادی اسی میں ہے؟ معاشرتی توقعات اور معنی کی تلاش سے باہر نکلنے میں؟ یا یہ ایک مایوس کن نتیجہ ہے؟ یہ سوال شاید کامیو ہر پڑھنے والے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ وہ خود اس کا جواب تلاش کرے۔